السلام علیکم میرے عزیز دوستوں، آج اس ویڈیو کا موضوع ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رکانہ پہلوان کا مقابلہ۔ رکانہ پہلوان جو کہ عرب کا بہت ہی طاقتور پہلوان تھا، اور رکانہ پہلوان 200 طاقتور پہلوانوں کے جتنی طاقت رکھتا تھا، اور 200 پہلوانوں کو ایک ہی ساتھ میں ہرانے کی قوت رکھتا تھا۔ رکانہ پہلوان کا مقابلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا، لیکن یہ مقابلہ کیسے ہوا تھا، اس کی مکمل تفصیل کا ذکر ہم اس ویڈیو میں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 200 آدمیوں کے برابر سمجھے جانے والے پہلوان کے ساتھ کشتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحم دلی اور نرمی اور شفقت کے بے پناہ واقعات آپ نے سنے ہوں گے، لیکن یہ بھی جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت اور بہادری کا چرچا بھی عام تھا۔ آپ کو کشتی کا کھیل بھی بہت پسند تھا، اور اکثر بچوں میں کشتی کے مقابلے بھی کروایا کرتے تھے۔ کشتی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہارت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے مشہور باپ بیٹے کو 5 بار کشتی میں چٹ کیا تھا۔ رکانہ نامی اس پہلوان کے جسمانی طاقت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اکیلا 200 آدمیوں کا مقابلہ کر کے انہیں بچھاڑ سکتا تھا، لیکن اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لگاتار 2 بار شکست کھائی۔ باپ کا حال دیکھ کر بیٹا میدان میں آیا۔ بیٹا بھی ایسا پہلوان تھا کہ اس کو بھی آج تک کسی نے شکست نہیں دی تھی، لیکن رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹے کو بھی 3 بار شکست دی۔ سنن ترمذی میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے کسی کوہستانی علاقے سے گزر رہے تھے کہ رکانہ سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سے بھی ملتے اس کو اسلام کی دعوت ضرور دیتے۔ چنانچہ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ کو بھی دعوت دی، اے رکانہ تم بت پرستی سے توبہ کرو اور اللہ تعالیٰ جو واحد اولا شریک ہے اس پر ایمان لاؤ۔ اس نے کہا میں ایک شرط پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت کو قبول کرنے کو تیار ہوں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بچھاڑ دیں، یعنی کشتی میں مجھے ہرا دیں، تو میں ایمان لے آؤں گا۔ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے دن اکثر فاتح کشتی سے گزرتے تھے، کئی ماہ تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شانہ رحمت میں چولہے میں آگ تک نہیں جلائی جاتی تھی، کھجور کا ایک دانہ منہ میں ڈال کر پانی پی لیا کرتے اور شب روز گزارا کر لیتے۔ رکانہ تو ہر روز معلوم نہیں کتنی مقدار میں گوشت اور دودھ کا استعمال کرتا ہوگا۔ رکانہ پہلوان کی طاقت ایک اور نثار بھی ملتی ہے۔ یہ مشہور تھا کہ وہ 200 پہلوانوں سے بھی لڑ سکتا تھا۔ اس کے بدن کے وزن کی کیفیت یہ تھی کہ اونٹ ذبح کر کے اس کی کھال بچھا دی جاتی اور رکانہ اس پر بیٹھتا، اور جوان عرب اس کھال کو کھینچتے حتیٰ کہ وہ کھال ٹوٹ جاتی، پھٹ جاتی، لیکن وہ حصہ جنبش نہیں کرتا تھا جس پر رکانہ پہلوان بیٹھا ہوا کرتا تھا۔ حضرت عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ پہلوان کی شرط کو قبول کیا اور فرمایا اے رکانہ اگر تم اس شرط پر ایمان لانے کا وعدہ کرتے ہو تو میں وہ شرط پوری کرنے کو تیار ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیار ہو گئے اور اس سے کشتی لڑ کر اس کو بچھاڑ دیا۔ وہ اس شکست حیران تھا، دوبارہ کشتی لڑنے کی دعوت دی۔ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی اپنی پیغمبرانہ طاقت سے اس کو زور کے ساتھ زمین پر پٹک دیا کہ وہ دیر تک اٹھ نہ سکا، اور حیران ہو کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی قسم آپ کی عجیب شان ہے کہ آج تک عرب کا کوئی پہلوان میری پیٹھ زمین پر نہیں لگا سکا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 2 مرتبہ زمین پر بچھاڑ دیا۔ رکانہ پہلوان فوراً ہی مسلمان ہو گیا، مگر بعض مورخین نے لکھا ہے کہ رکانہ نے فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا تھا۔ شکست کے بعد اس کا بیٹا یزید بن رکانہ بھی جو کہ منا ہوا پہلوان تھا،
وہ 300 بکریاں لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھ سے بھی کشتی لڑیں۔ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بن رکانہ اگر میں نے تمہیں بچھاڑ دیا تو تم کتنی بکریاں مجھے انعام میں دو گے؟ اس نے کہا 100 بکریاں میں آپ کو دے دوں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیار ہو گئے اور اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے اس کو زمین پر پٹک دیا، اور وہ حیرت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھتا رہا۔ اس نے پھر دوبارہ کشتی لڑنے کے لیے چیلنج کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری مرتبہ پھر اس کو زمین پر پٹک دیا۔ اس نے پھر 100 بکریاں آپ کو دے دیں۔ پھر تیسری بار پھر اس نے کشتی لڑنے کے تو اللہ نے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو تیسری بار بھی چٹ کر دیا، تو اس نے باقی 100 بکریاں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب گواہ ہے کہ آج تک کوئی پہلوان مجھ پر غالب نہیں آ سکا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار جس طرح مجھے کشتی میں بچھاڑا ہے یعنی ہرایا ہے، اس سے میرا دل مان گیا کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا عز و جل کے نبی ہیں۔ یہ کہا اور کلمہ پڑھ کر دامن اسلام میں آ گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے مسلمان ہو جانے سے بہت خوش ہوئے اور اس کی 300 بکریاں واپس کر دیں۔ اس طرح رکانہ پہلوان اور اس کا بیٹا یزید بن رکانہ دونوں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بننے کا اعزاز بھی پا لیا۔